बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बयानिया की कशमकश में गिरफ्तार है। बड़े अरसे से हम ये चपकलिश देख रहे हैं। पार्टी के अंदर दो बयानिए सुनाई देते थे, दो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिंग सोचें थी जो हमें नजर आती थी। शहबाज शरीफ मुफाहमत की राह चुन चुके, मगर मरियम नवाज तसादुम के रास्ते से हटना नहीं चाहती थी। वफाकी तौर पर हम ये देखते थे कि अक्सर वक्ती तौर पर उनका ट्विटर भी खामोश हो जाता है, जिस पर डील की अफवाहें फैलने लगती हैं। मगर थोड़े अरसे बाद फिर मरियम नवाज कोई ऐसा बयान दे देती हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि वो मुफाहमत के खिलाफ हैं। चंद रोज कबल भी मरियम नवाज ने एक सवाल के जवाब में डील की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा था कि हम कोई पागल हैं जो इतनी कुर्बानियों के बाद भी डील कर लेंगे। और उस वक्त लोगों ने फिर ये कहा कि डील की खबरें बेबुनियाद हैं। लेकिन आज कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने फौजी जवानों की बहुत तारीफ की और कि उन्हें फौजी जवानों की जो तनख्वाहें हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में बढ़ाई गई थी। लेट्स वॉच मरियम नवाज। जब मैं नीलम वैली और लीपा वैली में दाखिल हुई तो जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। मुझे ये भी ख्याल आया इमरान खान की नालायकी, नाअहली और जो महंगाई का तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में, इनके घर वाले भी कितने उससे अफेक्ट हुए होंगे। इन फौजी भाइयों की तनख्वाहें, बेटों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। पार्टी के बयानिए के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अफराद पर तनकीद की, इसे पूरे इदारे पर तनकीद ना समझा जाए। लेट्स वॉच मरियम नवाज वंस अगेन। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। और अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। जनरल अमजद शुएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जवानों पे प्यार आना भी चाहिए। बड़ी मेहनत से ये लोग ड्यूटी देते हैं। ये तो पहले सब एनालिस्ट समझा रहे थे कि आप उन जवानों को ना महसूस कराएं कि आप उनके इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आज जो मरियम नवाज कह रही हैं तो आपको लगा है कि उनका बयानिया तब्दील हो रहा है या स्ट्रैटेजी तब्दील हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हो सकता है बयानिए में तब्दीली हो, लेकिन ये मरियम नवाज की हद तक तो हो सकता है। मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जितना, और मैंने उनको बहुत अरसे से देखा है, बल्कि सिविल लाइफ से मैं जानता हूँ, लाहौर से। मियाँ साहब का बयानिया बदलने वाला नहीं है। वो अपनी सोच नहीं बदल सकते। वो इस मामले में असीर हैं उस सोच के, और ये हमेशा उनके आड़े आती रही है। लिहाजा ये कहना कि ये बदल जाएगा बयानिया, नहीं। जिस दिन मियाँ साहब सियासत में दोबारा शामिल होंगे या उनके बयान आने शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये एक मसला है। नवाज ने डिफेंड किया उनको। उन्होंने कहा उन्होंने तो तनकीद की नहीं है फौज पर, उन्होंने तो कुछ अफराद पे तनकीद की है। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। नहीं, बात यह है कि फौज के अंदर एक यूनिटी होती है और कमांड का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अपने सुपीरियर कमांडर के साथ मुकम्मल लॉयल्टी होती है जवान की। और अगर आप जिस तरह का बयानिया आता रहा है, जिस तरह की तकरीर मियाँ साहब करते रहे हैं, उसमें बड़ा खतरा था कि फौज के अंदर ना डिवीजन पैदा हो जाए। तो ये काफी उस जमाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा, ताकि ये ना हो कि कन्फ्रंटेशन हो जाए, फौज के अंदर डिवीजन हो जाए और ये आपस में ही इनका जो आप कह लीजिए कि इत्तेहाद, इत्तेफाक राय और वफादारी होती है एक दूसरे के साथ, वो ना कमजोर पड़ जाए। तो आर्मी का ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ पे एक जो अपना कमांडर है उसके साथ आपकी बड़ी करीबी वफादारी होती है, और उसको उमूमन हम मुतज़लज़ल नहीं होने देते, क्योंकि उसके ही कमांड पे आदमी ने जाके जान भी देनी।
تو اگر وہاں پہ آپ شکوک و شبہات پیدا کر دیں تو پورا سٹرکچر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. چیف کے اوپر تنقید کریں گے, ڈی جی آئی ایس آئی پہ تنقید کریں گے تو وہ فوج پر ہی تنقید ہوگی جنرل صاحب, یہ بات کلیئر ہے. بالکل, وہ اس سے بڑا لوور رینکس پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. رائٹ, سو آئی کم ٹو یو عثمان ڈار صاحب. ایک ٹویٹ بھی آئی ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ این آر او مانگتے مانگتے اب تو فوجی جوانوں کے بیٹے نظر آتے ہیں, فوجی جوان حلال کھاتے ہیں اور مادر وطن پر جان لٹاتے ہیں. پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اربوں کی کرپشن کے پیسوں پر لنڈن میں پولو کھیلتے ہیں, اب آپ کو فوجیوں میں جنید نظر آئے یا میاں صاحب این آر او نہیں ملنا. عثمان ڈار صاحب, کوئی بھی بات کریں آپ لوگوں کو این آر او کیوں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں فریہ, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے بالآخر اپنی چچا جان کی نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بنیادی طور پہ جو سپیچ آپ نے بھی ہمیں سنائی ہے, یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اداروں کے ساتھ مفاہمت کا, آگے بڑھنے کا. مریم نواز صاحبہ, یہ جس طرح جنرل صاحب نے بالکل درست فرمایا, ان کے جو والد گرامی ہیں میاں نواز شریف, وہ تو ٹکراؤ کی سیاست اور ہمیشہ ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں میاں نواز شریف کیا رائے رکھتے ہیں یہ پوری قوم جانتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے, چلیں دیر آئے درست آئے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بیانیہ یا جو تقاریریں آزاد جموں کشمیر میں کی جا رہی ہیں, یہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہوں گی. پاکستان یہاں واپس آ کے بھی مریم نواز صاحبہ اسی احترام کے ساتھ ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں اپنے حالات کا اظہار کریں گی, اور یہ آگے دیکھیں گے وقت آنے پہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں سے یا عدالتوں سے ایک دو کیسز ان کے خلاف آتے ہیں اور یہ فوراً سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. حالانکہ فوج کو پولیٹکس میں لانے والے یہ خود ہیں. جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کے کس نے پولیٹکس شروع کی پوری قوم جانتی ہے. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں اور ان کو اپنا سیاسی باپ یہ کہتے تھے, پوری قوم جانتی ہے. تو یہ تانے دینا کہ شاید ہمارے آرمی چیف نے یا اور لوگوں نے مل کر ان کی حکومت کا پلٹیسا کیا یا الیکشنز میں کوئی ایسی چیز کی, اگر کسی سطح پہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 2018 کے الیکشن میں انوالو ہوتی تو پھر ہمیں پوری اکثریت ملتی جو انہوں نے 2013 میں ڈیمانڈ کی تھی. اگر آپ کلپ سنا سکے قوم کو کہ میاں صاحب کہتے تھے مجھے 2 تہائی اکثریت چاہیے, کس کو کہہ رہے تھے اپنی سپیچ میں, یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے. میرے اپنے شہر میں آپ کے سامنے آنے 73 سیالکوٹ کا الیکشن, میں اپنے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. آپ کے شہر کے ہی ہیں خواجہ آصف صاحب, اچھے طریقے سے آپ ان کو جانتے ہیں, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے پارلیمنٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں. یہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا ذکر ہوا آج پارلیمنٹ میں, یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ اندر تو وہی 5-6 ماہ رہ کے آئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہو گیا ہو. لیکن دیکھیں اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ یہ الیکشن جیتنا تھا جو ان کا بیانیہ ہے, تو میں پھر چند 100 ووٹوں سے نہیں ہارتا. میں بھی پارلیمنٹ میں اس وقت بطور ہے میں نے بیٹھا ہوتا, مجھے جتانا بڑا آسان کام تھا ان کے لیے. اگر ہماری کوئی سیٹلمنٹ تھی یا ہم نے کوئی ساز باز کر رکھی تھی یا ہمارا کوئی مکہ ہو چکا تھا, ہماری بہت ساری سیٹیں تقریباً ہماری 15 MNA کی سیٹیں 3000 سے کم ووٹوں سے ہم آ رہے ہیں. اگر یہ 15 سیٹیں ہم جیت جاتے یا اگر مینج کی جاتی تو یہ جو مشکلات آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ اتحادی ناراض ہو گئے ہیں, ہمارے اراکین ناراض ہو گئے ہیں, بجٹ پاس کرانا مشکل ہے, تو ہمارے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پرفارمنس پہ دھیان دینا چاہیے. کشمیر یہ گئے ہیں 5 سالہ کارکردگی پہ یہ بات کریں, وہاں جا کر بھی عمران خان کشمیر میں ان کے اصحاب پہ سوار ہے. 5 سال وریہ انہی کی حکومت تھی نا وہاں, تو یہ بتائیں انہوں نے کشمیر میں کیا کیا ہے. ہم نے تو آتے سار وہاں ہیلتھ کارڈ دے دیا, مزید پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, مزید منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں, جس کو یہ کہہ رہے ہیں شاید برائب ہے یہ الیکشن کے لیے. تو اپنی کارکردگی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. مگر ایک بات انہوں نے کی, اپنی کارکردگی انہوں نے بتائی ہے. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے زمانے میں تنخواہیں بڑھائی ہیں ہم نے, آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. نہیں دیکھیں وہ تو بات کر رہی ہیں اپنے 2013 کے دور کی, میں بات کر رہا ہوں جو کشمیر کے اندر یہ 2016 سے 2021 تک رہے ہیں. 5 سال تک انہوں نے کشمیریوں کو کیا ریلیف دیا. آج تو کشمیر کے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے, 25 جولائی کو کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے جی بی میں جس طرح انہوں نے نتائج تسلیم نہیں کیے. میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, وہاں مریم صاحبہ یہی تقریر کرتی تھی نا, ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھا تھے
اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے جی کہ یہاں لوگ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام نواز شریف کے نام سے رکھتے ہیں، اور وہی کانسٹیچوئنسی چیف منسٹر اپنی ہار کے جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں لوگ بچے کا نام نواز شریف کے نام سے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گیا۔ دیکھ لیے گا یہ آزاد جموں کشمیر میں بھی 3-4 سے زیادہ نہیں اوپر جائیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کمفرٹیبلی الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے دھاندلی کے خدشے کی، وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آلریڈی پی ایم ایل این اس خدشے کا اظہار کر چکی ہے۔ فارمر پرائم منسٹر شائخ خاقان عباسی کا ایک منٹ ہے، لیٹس واچ اٹ۔ نہ جی بی کے اندر وجود تھا پی ٹی آئی کا، آزاد کشمیر میں بالکل بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر سے لوگ پکڑ کر خرید کر ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اگر ہم آزاد کشمیر کا الیکشن بھی شفاف نہ کرا سکیں، اور مجھے سب سے زیادہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن بھی جولائی 25 کو ہے، تو اللہ کرے تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اگر ہم نے یہ الیکشن بھی چوری کیے تو کل ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جو خدشہ ہے اس کا اظہار آلریڈی کر دیا ہے مریم نواز بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ چکی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو چاہیے، جو ان کو شک ہے کہ نہیں ہو رہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ عثمان ڈار صاحب نے وقفے پہ جانے سے پہلے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ مریم نواز کا اگر بیانیہ وہی ہو رہا ہے جو ان کے چچا شہباز شریف صاحب کا ہے، مگر فاروق حبیب صاحب نے اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کے بیانیے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا پوری قوم جانتی ہے نواز شریف کا بیانیہ اقتدار میں آ کر لوٹ کرنا ہے، منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس ان کی پہچان ہے، کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے نواز شریف الطاف حسین 2 بنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے انہیں مریم نواز صاحبہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، آج مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ فوجی جوانوں پہ ان کو فخر ہے، ان سے محبت فیل ہو رہی ہے، پیار آ رہا ہے۔ یہی تو ہم بار بار کہتے تھے کہ آپ اس حد تک تنقید پر نہ جائیں جہاں پر ایک عام فوجی کا مورال ہرٹ ہو۔ کیا یہ بات اب محسوس کر لی گئی ہے پی ایم ایل این میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ بی بی، ہم نے کبھی بھی فوج کے مورال کو یا ان کے جذبات کو ہرٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو بوسٹ کیا ہے، ان کے مورال کو ہائی رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے یہ آج سے چند سال پہلے آصف غفور صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اور اپنے بیان میں کہا، جب وہ پریس بریفنگ دے رہے تھے، کہ نواز شریف صاحب کے دور میں فوج کو بہت زیادہ تقویت دی گئی، ان کے سارے جو ضروریات تھا اس کا خیال رکھا گیا، بہت بوسٹ کیا انہوں نے ہمیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، کب کی ہے یہ بات؟ جی آصف غفور کا آپ دیکھ لیں، ان کا ہے کہ نواز شریف کے دور میں ہمیں بہت زیادہ سہولتیں ملی ہیں سر، میں نے اور کبھی ہمیں کوئی ایگزیکٹلی when did he say that؟ چیک کر لیجئے گا، دیکھیے آپ چیک کر لیجئے گا، اور اگر مریم نے یہ بات پیار اور محبت کہیں پہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی، اگر مریم نے کی، اچھا مجھے کہنے دیں، اگر مریم نے کہی فوج کو، جی آف کورس، آپ کو یاد نہیں ہے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق میں آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اور اس کے بعد نیوکلیر دھماکہ کیا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں صاحب کہاں نہیں گئے، سیاچن میں گئے جہاں پہ ہماری فوجی جوان مصیبت میں تھے۔ میاں صاحب ہر بار جب ان کی جو فیسلٹی کی ضرورت تھی ان کے ملازمت کے حوالے سے ان کو بہت بوسٹ دی گئی، اور آئندہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اور ہم دیں گے۔ اور مریم کا اس لیے یہ مگر سن تو لینا، آپ سن تو لیں، ارے آپ ذرا سن تو لینا، ارے بی بی ذرا سن لیں۔ مگر ہم ایوب خان سے لے کر کے مشرف تک کے کردار کو ہم سراہ نہیں سکتے ہیں، جنہوں نے آئین قانون کو پامال کیا، اور ضیاء الحق صاحب کے کردار بھی آئے گا بیچ میں۔ ایک منٹ دیکھیں، ہر چیز الگ ہے، ہمارے افواج الگ ہے اور ایک عامر کا کردار الگ ہے۔ اگر عامر کا کردار کر رہے ہیں ہم ذکر، تو اس میں فوج کے کردار کا ذکر نہیں، اس میں تو عزیز بھٹی کا بھی کردار ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، مگر ہم فخر نہیں کر سکتے یحییٰ خان پہ۔ تو یہ ایک فرق آپ سمجھ کر کے سوالات کیجئے ضرور پلیز۔ اور نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، بجٹ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہمارے دور میں ڈیفنس بجٹ کیا تھا، آج کے دور میں ڈیفنس بجٹ کیا۔ نواز شریف کے تو داماد اور مریم کے تو شریک حیاتی فوجی افسر ہیں، تو انہیں تو ہوگا، فوج سے انسیت ہوگی،
उन्हें अपना बेटा नजर आता है हर जवान में। साहब, आप इस तो ये अच्छी स्टेटमेंट बात का है। जिक्र कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने ये कहा, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि फौज का जवान घर से दूर सरहद की हिफाजत कर रहा है, कोट एंड कोट, लेकिन उसकी तनख्वाह कम है और फौज का बजट सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में ही बढ़ा। एक तो पहली बात ये कि ये जो फौज का बजट है अभी भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जमाने में बढ़ा। पीपल्स पार्टी का भी जमाना है, अभी बजट में शामिल नहीं हुआ था, अभी बजट में शामिल नहीं हुआ था। सर मेरी बात, फौज का ये जवान सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं करता निहाल हाशमी साहब, इनको मोराल चाहिए, इनको पैट ऑन द बैक चाहिए, ये जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं, ये तनख्वाहों का मामला नहीं है। तो आपको ये बताता चलूं कि सबसे ज्यादा मोराल हाई हमारे दौर में होता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह जब आएंगे हम तो हम इनका मोराल हाई करेंगे, क्योंकि हमारी नेशनल आर्मी है। ये इमरान खान की आर्मी नहीं है, किसी गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, किसी अपोजिशन की आर्मी नहीं है, किसी फर्क। इनका नारा है जिहाद फी सबीलिल्लाह। जब नारा होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह तो सबके लोग होते हैं वो। ठीक है, डॉन लीग्स एंड सेक्टर पर जनरल साहब बेहतर बताएंगे। जनरल साहब, मोराल बड़ा बूस्ट हो, अच्छी बात है, ये तो हाशमी साहब जो बात कह रहे हैं, बट डू यू एग्री कि बहुत ज़्यादा मोराल हाई हुआ है पीएमएलएन के ज़माने में फौज का? देखिए, जहाँ तक मैं सारी सियासत देख चुका हूँ नवाज शरीफ साहब की, वो अक्सर औकात फौज के खिलाफ साजिशें ही करते रहे। आपने डॉन लीग वगैरह का जिक्र किया, बेशुमार हैं, और बहुत ऐसे बयानात दिए जिनसे कि फौज बाहर जलील हो सकती थी। अगर आप सिर्फ एक बयान ले लें कि क्या हमें बॉम्बे में ये भेजने चाहिए थे इतने लोग जो जाके वहां पे 162 मार दें, इससे आपकी आईएसआई जो है ये इस पे पाबंदी लग सकती थी इंटरनेशनली, क्योंकि जिन लोगों को यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, अगर ये कहीं दुनिया में ये साबित हो जाए कि फलां शख्स उसको सपोर्ट करता रहा है, पैटर्नाइज करता है, तो वहां पे तो आपके ऊपर पाबंदी। आईएसआई का उन्होंने वैसे नाम नहीं लिया, लेकिन आईएसआई का इशारा यही था कि क्या हमें यहाँ भेजने चाहिए थे इतने लोग। पूरी दुनिया कह रही कि बॉम्बे में पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे। आपके पास वो जर्मन ऑथर ने 8 साल की वो रिसर्च के बाद किताब लिखी। मियां साहब ने फौज की जड़ें काटने में कोई कमी नहीं रखी, जितना ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, और उनके साथियों ने, परवेज रशीद साहब ने, मतलब जो पॉलिसी ऊपर से थी उसके मुताबिक वो चलते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा। फिर देखिए कि जो डॉन लीग्स वाली इंक्वायरी हुई, आप उसमें देखिए, आसिफ गफूर ने बाद में हमें उनको मजबूर किया और माफी उनसे करवाई गई, वो ट्वीट कैंसिल कराई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं है, और वो कबूल यही था कि आपने फौज के खिलाफ इतना कुछ करा के वो डॉन लीग्स में, और उसके बाद सबको छोड़ दिए। तो ये जो आई वॉश किया या जो कुछ भी है, इसका इम्पैक्ट आता है। जहांगीर करामत को जिस तरह निकाला गया, जिस तरह, मतलब आप अगर शुरू हो जाए उस वक्त से, तो इतने आपको वाकयात मिलेंगे जहां हर थोड़े अरसे के बाद आप देखिए कि फौज के खिलाफ कोई ना कोई हरदा सराई को किस्सा होता रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस पे क्या बहस की जाए, ये सारी दुनिया जानती है। उस्मान डार साहब, और मैं ये भी रिमाइंड कराती हूँ, जनरल साहब के एक पॉइंट पे एग्री नहीं किया आपसे निहाल हाशमी साहब ने, बट उस्मान डार साहब, यकीनन जहाँ पे पॉलिटिकल मुदाखलत है उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आप एक हालत जंग में रहा है आपका मुल्क इतने लंबे अरसे तक, मोराल बूस्टिंग कैसी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं किस ज़माने में ये हुई है और किस ज़माने में ये कॉम्प्रोमाइज़ हुई है? देखिए, ये तो एक ओपन सीक्रेट है जो आप सवाल कर रही हैं। जो आपके नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है, और मैं समझता हूँ कि जनरल साहब ने बड़ा इसको रोशनी जो इन्होंने डाली है चंद वाक़यात पे, वो पूरी कौम के सामने है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें किसी सतह पे भी अपनी ज़ात के लिए या अपने ज़ाती मामलात के लिए पाकिस्तान के अदारों पे, हमारी अजीम पाक फ़ौज पे, इनको मलाइन नहीं करना चाहिए, इनको अटैक नहीं करना चाहिए, इनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अभी जो मुख्तलिफ वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं, डॉन लीग्स की बात कर लें, सेलेक्टर्स की बात कर लें, हिलाई महलूक की बात कर लें, फिर ये मुंबई अटैक्स की जो बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें एक माइंड सेट से जुड़ी हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक माइंडसेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 की दहाई से देख लें, जब के मियां नवाज शरीफ पावर पॉलिटिक्स में आए हैं, उनका हमेशा टकराव हुआ है फ़ौज के साथ।
آپ کے سامنے ہے. ہر ادوار میں آپ دیکھ لیں کب میرے خیال ہے 4 سے 5 آرمی چیفز کے ساتھ ان کی لڑائی ہو چکی ہے اپنی بطور پرائم منسٹر. چلے ایک سے مسئلہ ہو سکتا ہے, 2 سے ہو سکتا ہے, کیا سبھی ایسے ہیں؟ تو یہ ایک شخص کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو سکتا ہے. تو نہال ہاشمی صاحب ایک سیاسی بیانیہ دینے کی ضرور بات کر رہے ہیں. آپ نے بڑا زبردست کہا پھر یہ کہ فوجی جوان جو ہیں وہ اپنی تنہاؤں کے لیے اگر ملک کے اوپر ایک معاشی دباؤ ہے, معاشی مشکلات کا سامنا ہے, قرض لے کے یہ ملک چل رہا ہے, تو اس کے اوپر لاسٹ بجٹ میں بھی ہماری عظیم پاک فوج نے پورا تعاون کیا, تنہائیں نہیں بڑھی. تو ملک کے لیے انہوں نے کیا, پاکستان کے لیے کیا. آپ درست فرما رہی تھی کہ ایک طرف وہ تنہائی نہیں بڑھانے پہ پورا کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے ہمیں جو وہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں, میں ان والدین کو, ان بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے جگر گوشے جو ہیں, چاہنے والے جو ہیں, پیارے جو ہیں فوج میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اس والد کے میں حوصلے کو سلام کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عظیم پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے شاید اکان عباسی صاحب کا بیان سنایا الیکشن کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے یا انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, خود ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. خود شاید اکان عباسی جو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, فریہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ الیکشن لوٹنے میں ہم ایکسپرٹ ہیں, الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہم سے زیادہ کسی کا تجربہ نہیں ہے. اور وہاں کیا بات کر رہے ہیں جلسوں میں جا کے جی کہ یہ الیکشن لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یا الیکشن لوٹ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این اب شہباز شریف کا بیانیہ آگے لے کے بڑھنا چاہ رہی ہے, اچھی بات ہے. اب یہ اپنی تنظیم سازی پہ دھیان دیں, پارٹی کو ری سٹرکچرڈ کریں. آگے بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں, پھر اگلے سال سے جنرل الیکشن کی تیاری کی جانی. اب ان کو اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے کہ اپنی ہر دوسری تقریر میں اداروں کی بات کرنی ہے, ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں, نیب کی بات کرتے ہیں. آپ نے انٹرو میں کہا, اور نہال ہاشمی صاحب سے پوچھیں, یہ 25 ارب روپے جو کیش ٹرانزیکشنز کی ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے, میرے اکاؤنٹ میں تو ایسے پیسے نہیں آ رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ رہے ہوں فریہ, اور میں کو مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پیسہ کون بھیج رہا ہے. حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, یہ آپ کے سوال آ گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہاشمی صاحب یہ سوالات آپ کے لیے موجود ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں. یقیناً نواز شہباز شریف صاحب نے بھی ایک تقریر کی, اس پہ بات کریں گے کہ کیا بات ہوئی اور کیا بات ایسی تھی جو کہ ہونی تھی مگر نہیں ہوئی. رائٹ آفٹر بریک. بفور بریک عثمان ڈار یہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے کیس کا اور ان کی پریس کانفرنس کا ذکر کریں. مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت شوگر سکینڈل میں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. ایف آئی اے نے چند روز قبل انہیں تفتیش کے لیے طلب کیا تھا اور ان سے شوگر سکینڈل کے حوالے سے 25 سوالات کے جوابات طلب کیے تھے. وہ کوسچنز میرے پاس موجود ہیں. آج جب پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہوئی. لیٹس واچ ہم. کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں دن رات کوشش کرتا رہا. آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں, ایک دہلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں. یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں. نہال ہاشمی صاحب, یہ بھی ایف آئی اے بتا رہی ہے, ایف آئی اے کی طرف سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ذرائع کے تھرو, کہ شہباز شریف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اربوں روپوں کی پراپرٹی بنی کیسے ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میری بیگمات سے یہ والا کوشچن کا جواب لیں. کاروبار میں اضافہ کیسا ہوا, مزید فیکٹریز کیسے لگی, ان کا جواب تھا سلمان شہباز شریف سے پوچھیں. سوال کیا گیا کہ کیسے یہ گاڑیاں خریدی گئیں, ان کا جواب تھا یہ میرے بھتیجوں سے معلوم کریں. پوچھا گیا کہ کیسے 25 ارب روپے آپ کے اور آپ کی فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع ہوئے اور نکالے گئے. یہ بھی عثمان ڈار صاحب نے بھی کوشچن اٹھایا ہے. تو شہباز شریف کا جواب تھا کہ اس حوالے سے میرے وکیل جواب دیں گے. تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف صاحب سے پھر ریکویسٹ کی کہ سر آپ کچھ تو بتائیں. شہباز شریف نے جواب دیا کہ مسئلہ فلسطین بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کہ سر ان سوالات کا مسئلہ فلسطین سے کیا تعلق ہے, جس پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بہت گہرا تعلق ہے, میں ساری توجہ اس مسئلے کے حل پر لگا رہا ہوں اور آپ بار بار مجھ سے چینی اکاؤنٹس اور پراپرٹی کا پوچھ رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, یہ والی معاملات جو ہوئے تھے اس کا بھی کچھ ذکر کر دیتے پریس کانفرنس میں.
फरिया, बड़ी जबरदस्त बात मैंने नोट किया कि नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में नहीं है, मरियम बीबी इख्तिदार में नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे मीडिया पे और खास करके जो गवर्नमेंट है उन पे नवाज शरीफ उनके हवास पे हावी हो गया है। और मरियम नवाज इलेक्शन अपना भूल करके फौज का एक बयानिया लेके आ जाते हैं जो फौज का नहीं है, जो फौज के तरफ से नहीं। आप अपने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन के हवाले से बात करें। अब आगे आप शहबाज शरीफ साहब की बात, तो जनाब चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब को इसी हुकूमत के इदारे ने, नैब ने पकड़ा, 20 महीना अंदर रखा। 20 महीने के बाद जब बेल आउट किया तो उसमें था कि ना कोई करप्शन हुआ है, ना कोई किकबैक हुआ है और कोई प्रॉपरली एविडेंस नहीं ला सके। मुशर्रफ साहब ने मेरे ख्याल से जनरल साहब इसको तस्दीक करेंगे, उनके साथ थे मुशर्रफ साहब के, कि जनाब बहुत कोशिश करते रहे कि इस खानदान के खिलाफ कोई किकबैक, माशाल्लाह दौर था, फौजी आमिर था, एक पैसा करप्शन नहीं निकल सका। इल्जाम झूठ इतना बोलो कि सच का गुमा हो जाए। और एफआईए अगर इतनी सच्ची है तो फिर एफआईए वो ऑडियो वीडियो जो थी वो आपको रिलीज कर दे, ना कि हुकूमत एफआईए अब पहले नैब के कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहे, अब एफआईए के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। कौमी इदारों को आप बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे मोहतरम ने अभी कहा था नवाज शरीफ के डॉन लीक्स का, तो वो तो एक आज जनरल बाजवा साहब ने उसको सराहा और उन्होंने कहा कि घर को इन ऑर्डर लाना है। अगर घर इन ऑर्डर हो जाता तो एफएटीएफ का वक्त और उसका जिक्र ना होता। नवाज शरीफ साहब ने बर वक्त उस बात के इंदिशा किया था और इंडिया दे दिया था कि हमें जो लोग फॉरेन से फंडिंग कर रहे हैं बाजवा ने डॉन लीक्स को नहीं सराहा, मगर उन्होंने कहा है कि घर को इन ऑर्डर करना है। ये अलग हाउस इन ऑर्डर नवाज शरीफ ने कहा था ना, हाउस इन ऑर्डर नवाज शरीफ ने कहा था ना। आई कैन अश्योर यू उन्होंने ये नहीं कहा। हाउस इन ऑर्डर क्या होता है? हाउस इन ऑर्डर क्या होता है आप बताएं ना। हाउस इन ऑर्डर वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर थे जब तक नवाज शरीफ, उन्होंने बराक ओबामा के साथ आप लोगों ने देखिए ये जो फैक्ट्री है इसे बंद कर दे, अपनी कारकर्दगी दिखाएं। नवाज शरीफ से खौफजदा मत हो, अगर अच्छे काम करेंगे लोग आपको वोट देंगे। नवाज शरीफ की बैशिंग करके अपने हवास को काम करके, ये अजीबोगरीब बात है। उस्मान डार साहब, क्या आपके हवासों पे चढ़ गए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब? क्या हो गया आप लोगों को? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? हवास बाख्ता हो गए ये लोग। प्लीज दोबारा कीजिएगा क्योंकि मुझे निहाल हाशमी साहब की आवाज बिल्कुल उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हवासों पे सवार हो गई हैं मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब। आप गवर्नेंस दिखाएं बजाय इसके कि आप उन लोगों के खिलाफ ट्वीट्स करते रहे, उनके खिलाफ बात करते रहे हर वक्त। देखें, पहले तो अब आपके सामने अपोजिशन के असाब पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सवार हैं। कश्मीर में भी जाकर अगर वहाँ अपनी बात करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी तमाम तर तवज्जो फोकस्ड ग्रोथ पे है, आम आदमी को रिलीफ देने पे है। 4 चीज़ें इंशाल्लाह ताला 4 मिलियन ख़ानदान जो कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें घर है, 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, कामयाब किसान के लिए, छोटा कारोबार करने के लिए हेल्थ कार्ड है, स्किल्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको यही फ़िक्र है कि जिस तरह से मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गए हैं और अगले 2 सालों में इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी इकनॉमिक टीम, शौकत तरीन साहब जैसे लगे हैं और हमारे दीगर मिनिस्टर्स जो अपने मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, इनको नज़र आ रहा है कि इनकी सियासत की दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसी बुखलाहट में ये जो आप देख रहे हैं कश्मीर में भी जाके जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और पूरा जोर लगाने की इन्होंने फरिया कोशिश की, PDM की शक्ल में पाकिस्तानी बाहर नहीं निकले, लोग इनकी तरफ देख इसलिए नहीं रहे हैं। 3-3 बारियां लेके ये क्या मंशूर लेके आएंगे पब्लिक में? क्या ये ऐसा पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाएंगे जो इन्होंने पिछले 40 साल में नहीं किया? 3-3 बारियां लेके भी हालात आपके सामने है। कोई एक अदारा निहाल हाशमी साहब से पूछें, कोई एक अदारे का नाम लें जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नफा बख्श दिया है। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड बैलेंस का खसारा आपके सामने है, PIA का खसारा आपके सामने है, रेलवे का खसारा आपके सामने है, नाम लेते जाएं जितनी भी पब्लिक ओन इंटरप्राइजेज हैं, सारी की सारी तो खसारे में चल रही थी। गवर्नेंस इनके लिए अंडर पासिस, ओवर पासिस, ब्रिजेस थे, इसीलिए अगर हम कहें कि ये इदारे में आप रिवर्स होना शुरू हुआ है तो वो कौन से 3 इदारे होंगे आपके? यहाँ हमने हालात ठीक करने शुरू किए हैं। क्या बात कर रही हैं आप? कौन से 3 इदारे होंगे जो आप कहें कि वहाँ हमने रिवर्स गियर लगाया?
मामला ठीक कर دیکھیں ہم نے جو کیا ہے سب سے پہلے میں الحمدللہ یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے اداروں میں فریہ ہینڈ پک لوگ نہیں لگائے جا رہے آج ہم گورنر اسٹیٹ بینک ہو مختلف اداروں کے ہیڈز ہوں ہم کوئی ایسے لوگ نہیں لے کے آ رہے جو ہماری کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے یا ہماری کرپشن کو مینج کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے ادارہ کوئی بھی ہو آپ 3 اداروں کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کسی ادارے کا بھی ہیڈ آپ میرٹ پہ لگا دیں ایماندار شخص لگا دیں وہ ادارہ اٹھنا شروع ہو جائے گا ان لوگوں نے کیا ریلوے کے اندر ساری سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں پی آئی اے کے اندر ساری سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اسٹیل مل کے اندر ساری سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں جب آپ ہے کین یو سے دیٹ کانفیڈنٹلی کہ یہ اب بہتر ہو رہا ہے ادارہ 3 پوچھے میں نے آپ سے دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے بڑا زبردست پرفارم کرنا شروع ہو گیا تھا اگر یہ کووڈ کا سامنا نہ ہوتا اور جس طرح کے معاملات پی آئی کے آئے ہیں تو پی آئی اے ماشاءاللہ نکل جانے لگا تھا اسی طرح سے دیگر اداروں کے اوپر پوسٹل پاکستان کا ادارہ جنرل صاحب آج مریم نواز نے بھی یہ کہا کہ بیانیہ کرپشن کا بالکل گر چکا ہے یہ بھی انہوں نے نام لے کے ایک لیڈر کا ذکر کیا پی ایم ایل این کے کہ آپ کے جو کرپشن کا بیانیہ تھا وہ غلط ثابت ہوا آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے فریہ یہ غلط ثابت نہیں ہوا لیکن ناکام ضرور ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کو پولیٹیکل سپورٹ بہت زیادہ ہے اس کا یہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اداروں میں ہر جگہ ان کا سرسوخ اتنا ہے تمام جو کسی بھی پارٹی سے وہ لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 سال بھی جو گزر گئے یہ رہ گئے یہ گزر جائیں گے کسی کو سزا نہیں کنوکشن نہیں کسی کی ہوگی وہ یہاں ممکن نہیں ہے آپ اس پہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ پی ٹی آئی کے ہی جہانگیر ترین کی بات کرتا ہوں جہانگیر ترین جس دن انگلینڈ گئے ان کو ایک آدمی بھی سی آف کرنے والا نہیں تھا جب واپس آئے ایک آدمی ریسیو کرنے والا نہیں تھا جس دن پی ٹی آئی نے ان کے اوپر چینی کے معاملے میں کرپشن کا وہ تحقیقات کا اعلان کیا 40 لوگ ان کی اپنی پارٹی میں سے ان پہ پتیاں پھول کی پتیاں نچاور کرنے والے نکل آئے یہ یہاں کا مسئلہ ہے کہ جو جس پہ کرپشن کا الزام لگ جائے اس کی حمایت میں فوراً سب نکل آتے ہیں کیونکہ ہم نے سارا معاشرہ جو ہے پچھلے 10-12 سال میں اس کو بالکل کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کسی کو بھی یہاں سزا دلوا سکے یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے اس کو توڑنا مشکل ہے اس پہ کام ہوا ہی نہیں اور یہ آئندہ بھی آپ کو یہ بھگتنا ہوگا اسی طرح ناظمی صاحب یہی کوشچن آپ سے کیا کرپشن ہوئی ہی نہیں ہے پاکستان میں یا ثابت نہیں ہوئی ہے بے شمار کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں اتنی کرپشن ہوئی ہے جس کا حد نہیں ہے لوگ انڈسٹریلسٹ ہو گئے جزائر کے مالک ہو گئے بڑے بڑے کارخانے دار ہو گئے بڑے بڑے زمیندار ہو گئے کرپشن ہی تو ہوا ہے اور اس ملک میں ہوا کیا انٹلیکچوئل کرپشن ہوا ہے ڈیموکریٹک کرپشن ہوا ہے استحصال کا کرپشن ہوا ہے نظریہ سے ہٹنے کا کرپشن ہوا ہے صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہماری ادارے جو ہیں وہ کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ سکے مگر جو کرپشن جس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو اس کو آپ اگر نواز شریف کے خلاف آپ نے ایک عدالتوں میں کیس چلا ایک کرپشن کی ثبوت نہیں ملی جب تک ثابت نہ ہو سکے عثمان صاحب جی کرپشن ہوا کرپشن ہوا زمینیں بنائی گئی زمیندار بنے ہزاروں ایکڑ زمین لوگوں نے لے لیا کرائم کو ثابت کرنا اس پہ کام کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اور شاید نیب چیئرمین کو اس طرف دیکھنا ہوگا ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز رکھتے نہیں ہیں لیکن ٹھیک اسی طرح اگر کسی کے پاس آمدن سے زیادہ اثاثے اس کو منی ٹریل نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ انلیگل ورک نہیں ہے یہ غیر قانونی ذرائع سے بنائی گئی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی کوئی مسائل نہیں بتا سکے کہاں سے پیسے بنائے ہیں Right, we have to wrap it up, gentlemen. Thank you so much for being here.